بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحصۃ الثانیہ۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ اللفظ ما یتلفظ به الانسان، جس کے ذریعے انسان تلفظ کرتا ہے وہ دو قسم پر ہے، مفرد مرکب۔ مفرد کہتے ہیں لفظ ما دل علی معنی واحد، جو ایک معنی پر دلالت کرے، اور پھر اسی مفرد کی تین قسمیں ہم نے پڑھ لیے تھے، اسم، فعل، حرف۔ لیکن زیادہ تفصیلات ہم نہیں پڑھ چکے تھے کہ اسم کس کو کہتے ہیں، فعل کس کو کہتے ہیں، حرف کس کو کہتے ہیں۔ اسم، فعل، حرف کی تعریف، اور پھر اسم، فعل، حرف کی علامات کیا ہے۔ آج کے سبق میں ہم اسم کی تعریف اور اسم کی علامات پڑھیں گے کہ اسم کی تعریف کیا ہے، اسم کس کو کہیں گے، اور اس کے علامات کیا ہے، ہم کیسے پہچانیں گے۔ اس سے پہلے درس میں ہم نے پڑھ لیا، اس سے پہلے والے حصے میں، کہ مطالعہ کے دوران ہم اسم کو الگ کریں گے، فعل کو الگ کریں گے، حرف کو الگ کریں گے۔ ابھی اسم کو ہم پہچانیں گے کیسے، فعل کو ہم کیسے پہچانیں گے، اس کی کچھ علامات بھی بتاؤ، حرف کی کچھ علامات بھی بتائیں استاد صاحب، تاکہ ہمیں پتہ تو چلے حرف کس کو کہتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم اسم کی تعریف اور اس کی علامات کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اسم کی تعریف یہ ہے کہ ہی کلمۃ، هو كلمة تدل على معنى في نفسها ولم يقترن معناها بأحد الأزمنة الثلاثة، کہ اسم وہ کلمہ ہے، یعنی وہ مفرد ہے جو اپنے معنی پر خود دلالت کرے، جو اپنا معنی دے، جس کا اپنا معنی ہو، ایک۔ نمبر دو، ولم يقترن معناها بأحد الأزمنة الثلاثة، اور اس کے معنی میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ موجود نہ ہو۔ آپ کو پتہ ہے تین زمانے ہیں، ایک حال ہے، ایک ماضی ہے، ایک مستقبل ہے۔ تو اس کے اندر حال، مستقبل اور ماضی کا کوئی معنی نہیں پایا جاتا۔ تو اسم کس کو کہیں گے کہ جو اپنا معنی دے، جو اپنے معنی پر خود دلالت کریں، اپنا معنی خود دیں، لیکن اس کے اندر تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ موجود ہو نہ ہو۔ فعل کس کو کہیں گے، جو اپنا معنی دے، کلمۃ تدل علی معنی فی نفسها، لیکن ویقترن معناها باحد الازمنة الثلاثہ، جن میں تین زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ بھی پایا جائے۔ اور حرف اس کو کہیں گے کہ جو نہ اپنا معنی خود دے اور نہ اپنا معنی دینے میں کوئی اور نہ اس کے اندر کوئی تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ پایا جاتا ہے۔ تو اسم کے اندر زمانہ نہیں ہوتا، لیکن اپنا معنی خود دیتا ہے۔ فعل اپنا معنی خود دیتا ہے اور اس کے اندر تینوں زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ بھی پایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر عائشہ، عائشہ کا معنی ہے لیکن کوئی زمانہ اس میں نہیں۔ کراچی، کراچی شہر کا نام ہے، معنی اس کا پایا جاتا ہے لیکن اس کے اندر کوئی زمانہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ کھانا، کھانا اسم طعام، الطعام، اس کا معنی ہے لیکن اس کے اندر کوئی زمانہ نہیں ہے۔ فعل کی مثال جیسے میں کہوں اکل، تو میں نے کھایا، اپنا معنی بھی دیا اور ماضی کا معنی اس میں پایا جاتا ہے۔ آکلو، میں کھاتا ہوں، معنی بھی ہے اور زمانہ بھی پایا جاتا ہے۔ اور سآکلو، اور میں کھاؤں گا، اس میں معنی بھی ہے اور تینوں زمانوں میں سے ایک زمانہ بھی اس میں پایا گیا ہے۔ تو بہرحال یہ اسم کی تعریف ہوئی، آپ نے اس کو یاد کرنا ہے۔ اسم کی علامات کیا ہے، یاد رکھ کے یہاں جو علامات موجود ہیں یہ 10 ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ صرف یہ علامات ہے، لیکن یہ آپ کو موٹی موٹی علامات بتائے ہیں۔ یہ 10 علامات ہیں، جن میں سے پہلا یہ ہے دخول الالف واللام، اسم کے اوپر الف لام ہوگا، یعنی یہ اس کی ایک علامت ہے۔ جس لفظ کے اوپر الف لام آ جائے وہ اسم ہی ہوگا، وہ فعل نہیں ہو سکتا، وہ حرف نہیں ہو سکتا۔ جیسے الحمد، الحمد، الرحمن، الرحیم، یہ سارے اسم ہیں کیونکہ اس کے اوپر الف لام داخل ہے۔ دخول حرف الجر، اس کے اوپر حرف جر داخل ہو۔ حروف جر آپ نے پڑھا ہوگا کہ 17 ہیں اور ان میں سے مشہور 7 ہیں، بیسک لیول میں بھی آپ لوگوں نے پڑھ لیا ہے۔ تو حروف جارہ جس کے اوپر داخل ہوگا وہ فعل نہیں ہوگا، وہ اسم ہوگا۔ جیسے بزیدن، ابھی ہمیں معلوم ہوا کہ زید اسم ہے، 2 ہو گئے۔ نمبر 3 لحوق التنوین، اس کے آخر میں تنوین ہو، جیسے زیدن، یہ اسم ہے کیونکہ اس کے آخر میں تنوین ہے۔
قائمن اس کے آخر میں تنوین ہے، یہ اسم ہے۔ کونہ مضافن، کسی لفظ کا مضاف ہونا، کسی لفظ کا مضاف ہونا، مرکب اضافی میں آپ نے پڑھ لیا نا کہ ایک اسم دوسرے اسم کی طرف مضاف ہوتا ہے، تو یہ مضاف ہونا فعل مضاف ہو سکتا ہے، اسم مضاف ہو سکتا ہے، فعل اور حرف مضاف نہیں ہوتا۔ لہذا غلام زیدن میں غلام اسم ہے کیونکہ یہ مضاف ہے، یہ اس کی ایک علامت بتا رہے۔ کونہ مصغرن، کسی اسم کا اس میں تصغیر ہونا، مصغرن یہ آگے آپ پڑھ لیں گے کہ مصغرن اس کو کہتے ہیں کہ ایک لفظ ہے، اس لفظ سے ایک چھوٹا لفظ بنایا جاتا ہے، جیسے قریش ہے، قریش، قریشیون سے قریش ہے، غلامن سے غلیم ہے، تو اس کا شکل یہی ہوتا ہے، قریش، فعیل، فعیل کے وزن پر لفظ ہوتا ہے، اسم ہوتا ہے، اس کو مصغر کہتے ہیں۔ آگے پڑھ لیں گے اس میں مصغر کس کو کہیں گے، لیکن یہ بھی اسم ہونے کی علامت ہے، یعنی اگر کوئی لفظ مصغر ہو تو یہ اسم ہونے کی علامت ہے۔ کونہ منصوباً، کسی لفظ کے آخر میں اگر یا نسبتی لگایا جائے، نسبتی، جیسے ہم کہتے ہیں پاکستانی، افغانی، انا افغانی، انا پاکستانی، انا ترکی، انا کشمیری، انا پنجابی، انا بشتوی، تو میں پٹھان ہوں، میں پنجابی ہوں، میں کراچی والا ہوں، کراچوی، تو یہ بغدادی، اس کے آخر میں یہ جو یا ہے اس کو یا نسبتی کہتے ہیں۔ جس لفظ کے آخر میں ایسی یا ہو وہ اسم ہونے کی علامت ہوگی۔ کونہ مثنی، کوئی لفظ تثنیہ ہے، دو ہے، دو، یعنی مثنی تثنیہ کو کہتے ہیں دو، تو کسی لفظ کا دو ہونا، ٹھیک ہے، دو والے معنی پر دلالت کرنا، یہ اسم ہونے کی علامت ہے، جیسے رجلان، دو آدمی۔ کونہ جمعن، کسی لفظ کا جمع ہونا، جیسے رجال ہے، رجل کی جمع ہے آدمی، نساء عورتیں جمع ہے، یہ بھی اسم ہونے کی علامت ہے۔ کونہ موصوفا، موصوف کسی لفظ کا موصوف ہونا، یہ بھی آگے پڑھیں گے، موصوف اور صفت، کوئی لفظ موصوف واقع ہو تو یاد رکھ کے وہ اسم ہوگا، یہ اسم ہونے کی علامت ہے، جیسے جاء رجل عالم، یہاں پر رجل موصوف ہے، عالم اس کی صفت ہے۔ اور اتصال التاء المتحرک بھی، کسی لفظ کے آخر میں اگر تا ہو اور وہ ایسی تا ہو، گول تا، گول تا جو متحرک ہو، یعنی اس کے اوپر اعراب بھی لگے ہو، جیسے ضاربتن میں تا ہے، تو یہ بھی یا عائشہ کے اندر تا ہے یا فاطمہ کے اندر تا ہے، یہ بھی اسم ہونے کی علامت ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا، آپ اس کو کیسے آسانی سے یاد رکھ سکتے ہیں؟ پہلے وہ یاد کرے جو شروع میں آتے ہیں، دخول الالف واللام شروع میں آتا ہے، دخول حرف الجر شروع میں آتا ہے، کونہ مضافن شروع میں آتا ہے، یہ تین وہ ہے جو شروع میں آتے ہیں۔ ابھی وہ یاد کرے جو آخر میں آتے ہیں، لحوق التنوین 4 نمبر، اور اتصال التاء المتحرکہ آخر میں تا کا ہونا، یہ 5 نمبر، یہ 5 ہو گئے۔ اس کے بعد سارے کے سارے وہی ہیں جو کونہ فلانا، کونہ فلانا مثلا، کونہ منصوبا، کونہ مصغرا، کونہ مثنى، کونہ موصوفا، اور کونہ جمعا، یعنی سارے کونہ کونہ والے ہیں تو آسان ہو جائیں گے۔ تو پہلے نمبر پر علامت وہ ہے دخول الالف واللام، دخول حرف الجر، اور کونہ مضافا، ٹھیک ہے، یعنی اس کا مضاف ہونا، یہ شروع میں تلاش کریں گے ان تینوں کو۔ آخر میں جس کو تلاش کریں گے وہ تنوین ہے اور تائے متحرکہ ہے، 5 ہو جائیں گے۔ کسی لفظ کا مصغر ہونا، منصوب ہونا، مثنی ہونا، جمع ہونا، موصوف ہونا، یہ بھی اسم ہونے کی علامت ہے۔ تو آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے تعریف الاسم پڑھ لیا۔ ما ہوا تعریف الاسم؟ هي كلمة، هو كلمة تدل على معنى في نفسها ولا يقترن معناها بأحد الأزمنة الثلاثة، یا ولم يقترن معناها بأحد الأزمنة الثلاثة۔ علامات الاسم 10، دخول الالف واللام، دخول حرف الجر، اور کونہ مضافا، یہ 3 شروع میں، لحوق التنوین، اور آخر میں اتصال التاء المتحرکہ فی الاخیر، یہ 5 ہو گئے۔ اور اس کے بعد کونہ منصوبا، کونہ مصغرا، کونہ مثنى، کونہ جمع، کونہ موصوفا، یہ سارے اسم ہونے کی علامت ہے۔ جب ہم کسی لفظ کے اندر ان علامات میں سے کوئی علامت پائیں گے تو ہم کہیں گے آنکھیں بند کر کے یہ اسم ہے، اور اگر نہیں پائیں گے تو ہم کہیں گے کہ یہ اسم نہیں ہو سکتا۔ اور بھی علامات ہیں لیکن موٹے موٹے اور بڑے علامات یہی 10 ہیں، اس کو آپ اچھے طریقے سے یاد کریں، اور
پھر مثالوں کے اندر تلاش کرے کہ یہاں پر کون سی علامت پائی جاتی ہے جو ہم نے 10 میں سے پڑھ لیے تھے۔